بڑائی و کبریائی اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم تمام کی جان، مال اور اولاد ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء، تمام رسولوں پر، خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج مجھے بیان کا یا درس کا جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے شیطان جن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح انسانوں کا وجود ہے بالکل اسی طرح جناتوں کا بھی وجود ہے۔ میں درس انتہائی مختصر کروں گا، انتہائی چھوٹا درس کروں گا۔ آج کی اس مجلس کا خاص مقصد ہے کویشچن آنسرس، سوال جواب۔ اس موضوع پر بولنے کے لیے میرے حساب سے اس وقت جو میری تیاری ہے وہ مجھے کم سے کم 2 یا 3 سال کے جمعہ کے خطبے چاہیے، شاید میں اس میں اس موضوع کو کور کر سکوں مکمل طور پر تفصیل سے۔ اگر ویڈیو بنانے کی بات آئے تو اس وقت میرا بھی یوٹیوب چینل موجود ہے اور میں اس کے لیے اس موضوع پر 400 سے زیادہ ویڈیوز کی تیاری کر چکا ہوں۔ صرف وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر اب تک وہ ویڈیو شوٹ نہیں ہو پائے، لہٰذا میں درس کو چھوٹا کروں گا اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس لیے کہ اگر میں درس دوں گا تو میں اپنی مرضی سے اس ٹاپک پر آپ کے سامنے نکات رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ نکات آپ کی ضرورت کے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر میں سوال جواب کروں گا تو آپ اپنی ضرورت کے جو سوالات ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ روزانہ زندگی میں آپ کو جو مسائل آ رہے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلے ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں جن، شیطان، اثرات یا جادو یا نظر بد یا کوئی بھی بیماری، جسمانی بیماری کا علاج الحمدللہ میں کرتا ہوں اور پورے ہندوستان میں گھوم کر رہا ہوں، لیکن میرا ایک اصول تھا کہ میں کہیں بھی درس میں اس موضوع کو نہیں لوں گا، کبھی بھی جمعہ کے خطبے میں اس موضوع پر میں بات نہیں کروں گا۔ اس لیے اس سے پہلے جب میں آپ کے سامنے جمعہ کے دن کھڑا ہوا تو میں نے اس موضوع کو نہیں چنا اور آج تک میں نے اس موضوع پر کوئی درس یا کوئی جمعہ کا خطبہ نہیں دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں جائیں اور وہاں اگر اس ٹاپک پر خطبہ دیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خود کی برانڈنگ یا خود کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس پیشنٹ آئیں، یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں علاج کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے کبھی اس ٹاپک پر کہیں کوئی بیان نہیں دیا۔ میری زندگی کا یہ پہلا بیان ہے، چاہے 5 منٹ کا ہو جائے 10 منٹ کا ہو جائے، یہ پہلا بیان ہے جو میں آپ کے سامنے اس ٹاپک پر کر رہا ہوں۔ کویشچن آنسر سیشن اس سے پہلے ہو چکے، بہت ہوتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ اس کو شوٹ مت کرو، اس کو یوٹیوب پہ وغیرہ مت ڈالو، جان بوجھ کے بولتا ہوں تاکہ کسی کو ایسا شک نہ آئے کہ میں اپنی مارکیٹنگ یا برانڈنگ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے اپنے چینل پر آج تک رقیہ شرعیہ کے علاوہ، یعنی کہ قرآن پڑھ کے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیان، کسی بھی اس ٹاپک پر کوئی بھی درس میں نے میرے چینل پر اپلوڈ اب تک نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیا ہے۔ لیکن جب اب یہ لوگ شروع کر رہے ہیں تو میری اجازت ہے ان کو یہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ جو سوالات کریں گے میں انشاءاللہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ جواب دوں گا۔ درس میں بس تھوڑی سی بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ جن، شیطان یا جادو یا نظر بد وغیرہ کے اثرات بہت زیادہ سنائی دیتے ہیں کہ اس کو اثر ہو گیا، اس کو اثر ہو گیا، بہت سارے کیسز آج کل دکھائی دے رہے ہیں۔
ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کا ڈر لوگوں کے اندر پیدا کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور سو نہیں رہا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ سو جا، نہیں تو بڈھا آ جائے گا، نہیں تو بھوت آ جائے گا، نہیں تو شیطان آ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا اپنے اپنے اعتبار سے، ہر ایریے کے اعتبار سے لوگ اپنا اپنا کچھ بول کے ڈرا کے اس کو سلا دیتے ہیں، یا ڈرا کے کچھ کھلا دیتے ہیں، یا ڈرا کے چپ کرا دیتے ہیں. اور ہم تربیت میں ہی اس کو گھول کے پلا رہے ہیں، اس ڈر کو. دوسرا، بچے فلمیں دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دروازہ اپنے آپ کھل رہا ہے، کوئی کرسی اپنے آپ ادھر ادھر اٹھ کے جا رہی ہے. یہ سب دیکھ کر ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور ان کے دماغ میں ایک ڈر آ جاتا ہے. تو لوگوں کے اندر ایک ڈر پھیلا دیا گیا ہے کہ جن شیطان مطلب بہت بھاری چیز. لیکن میں آپ لوگوں کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں بہت کمزور ہوتی ہیں. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے ایسی طاقت ہے اس کے اندر، ایسی طاقت ہے، ارے جن کے جیسی طاقت ہے. ہم ایسا بولتے ہیں، گفتگو میں ایسا بولتے ہیں. یا پھر کسی کو دکھانا بولتا ہے، وہ دیکھ رہا کیسا دکھتا ہے، جن کی طرح. یعنی کہ ہم خود لوگوں میں یہ پھیلا رہے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. ہم یہ خود لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ جن بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم پر کوئی ایسا اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم ان سے اتنا ڈریں. آج ذاکر بھائی کے یہاں میں تھا تو انہوں نے کہا کہ آج درس آپ اس آیت پر دیجئے. تو خاص میں نے اس آیت کو چنا کہ جو کہ سورہ جن کی 6 نمبر کی آیت ہے، اور میں نے ابھی اس کو تلاوت بھی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے تھے جنہوں نے کچھ مرد جنوں کی پناہ مانگی. یعنی کہ انسانوں کا کوئی قافلہ تھا، ویران جگہ میں رکا تھا، ڈر کے مارے انہوں نے یہ کہا کہ جو جنوں کے سردار ہیں ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم کو کوئی دوسرے جن نہ ستائیں. جیسے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی ایریا میں جاتے ہیں تو اس ایریا کا جو سب سے بڑا گنڈا ہوتا ہے اس سے اپنے تعلقات بتاتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا ہم کو پریشان نہ کرے. تو انسانوں نے ایک بار ایسا کیا، فزادوہم رہقا. اس وقت سے جن شیطان کی شرارت بڑھ گئی اور جن شیطانوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں. تو لہٰذا آج کے درس کی سب سے اہم بات یہ لے کر جائیے کہ اگر کہیں کوئی جن شیطان کا کیس ہو جائے تو اس کو ڈرنا نہیں ہے. جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جن حاضر ہو جائے اور کچھ بات کرنے لگے تو سب بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر. لوگ بچوں کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں یا بچوں کو بھگا ہے تم دور جاؤ. مریض اس روم میں اکیلا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے، آرام سے اس کو فیس کرنا ہے. وہ کوئی بہت بھاری چیز نہیں ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے مولانا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ آرام سے ڈیل کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان سے پناہ مانگو. بس آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا شروع کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جانا شروع کر دیجیے. اللہ سے مانگی کہ اللہ اس جن شیطان سے بچ کے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں جائیں اور اس کی جرت ہو جائے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے. ہے کوئی ایسا؟ اللہ کا نام آتے ہی اچھے اچھے بدماش اپنی بلوں میں چھپ جاتے ہیں. اور ہم جیسے ہی کہیں جن شیطان حاضر ہوا یا کوئی چیز ایسی ہم نے دیکھی، فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ. ایسا لگتا ہے وہ جن شیطان خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈر گیا ہے. ڈرنا نہیں ہے، اس کو آرام سے ڈیل کرنا ہے. کوئی تعجب کرنے والی چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بیان کیا کہ جن شیطان ہوتے ہیں، تو تعجب کرنے والی کیا چیز ہے اس میں؟ کوئی تعجب کرنے والی چیز نہیں ہے. اگر آپ کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے تو اس کے سامنے جائیے، آرام سے بیٹھیے اور اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھیے اور اس کے چہرے پر بار بار پڑھ کے دم کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا.
اگر اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو پڑھ پڑھ کر دم کرتے ہوئے کافی دیر لگ رہی ہے شفا ملنے میں، تو آپ کسی دوا کا سہارا لے لیجئے، اور وہ دوا کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایلوپیتھک دوا ہو سکتی ہے، کوئی ہومیوپیتھک ہو سکتی ہے، کوئی آیورویدک ہو سکتی ہے، اور سب سے اچھی دوا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوا ہے۔ یہ جتنی بھی دوائیں میں نے ذکر کی اس سے شفا ملتی ہے، لیکن ٹیمپرری شفا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دواؤں سے پرماننٹ شفا ملتی ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، آن ریکارڈ بول رہا ہوں، یہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ہر دوا کا سائیڈ ایفیکٹ موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دوائیں بتائیں اس میں سے کسی بھی دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جتنی بھی پیتھی اس وقت دنیا میں چل رہی ہے، جتنی بھی دوائیں دنیا میں چل رہی ہیں، جتنے بھی طریقے علاج چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو سمٹمیٹک ریلیف دیتے ہیں، ٹیمپرری ریلیف دیتے ہیں، عارضی آرام دیتے ہیں، پرماننٹ آرام آپ کو نہیں دیتے۔ آپ کو اگر کوئی پرماننٹ آرام دے سکتا ہے، کوئی دوا آپ کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتی ہے، تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوا ہے۔ تو آپ چاہیں تو طب نبوی سے علاج کریں، کوئی دوا وہ پلائیں، یا پھر چاہے آپ ایلوپیتھک استعمال کریں۔ کوئی پیشنٹ ہے اور آپ نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا، اگر اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ چاہیں تو میڈیکل میں جائیں، پین کلر لیں، کھلا دیں، سر درد کم ہو جائے گا۔ اور اگر بار بار ایسا ہو رہا ہے تو آپ طب نبوی سے اس کا علاج کیجئے، اور سپورٹ کرنے کے لیے میڈیکل سے دوا لیتے رہیے، کیونکہ ایک دوا آپ جب طب نبوی سے دے رہے ہیں اور اس کو دیر لگ رہی ہے اثر کرنے میں، تو تب تک سپورٹ میں دوسری پیتھی سے علاج کرتے رہیے تاکہ روزانہ اس کو آرام ملتا رہے، اور ایک بار پرماننٹ آرام ملے طب نبوی سے، اس دوا کو ہمیشہ جاری رکھیے، ہمیشہ چالو رکھیے۔ یہ طریقہ علاج ہے۔ اور اگر جن شیطان بات کرنے لگے تو اس سے کبھی بات نہیں کرنا، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بہت دلچسپی آتی ہے کہ اس کو پوچھیں گے، ہاں تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تمہارے بیوی بچے ہوتے ہیں کیا، تمہارے جانور ہوتے ہیں کیا، تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کہاں رہتا ہے، تیرا ایڈریس کیا ہے۔ جیسے ہی آپ پوچھنے لگتے ہیں، بات کرنے لگتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک بیوقوف آدمی ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے، پھر وہ آپ کو گھمانا شروع کرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے تو کون ہے، میں فلاں جگہ کا آدمی ہوں۔ وہ بولے گا وہ میں وہاں تھا، ٹرین کے نیچے کٹ کے مر گیا تھا، تب سے میں بھٹک رہا ہوں اور اب میں اس کے اندر آ گیا ہوں۔ پھر یا کوئی نئی سٹوری بنا دے گا، وہ بولے گا میرا نام عبداللہ ہے، میں جنوں کا سردار ہوں، اس لیے ہمارے قبیلے کو تکلیف دی ہے، اس لیے اس کے اندر آ گیا ہوں۔ یا پھر بولے گا کہ مجھے یہ پسند آ گئی ہے، میں اس کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ یا پھر بولے گا کہ کتنے کو نکالے گا تو، ہم 100 ہیں، ہم 200 ہیں، ہم 400 ہیں، ہم 300 ہیں بولے گا۔ اور اس چکر میں علاج کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس سے کبھی بات کرنا ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو حاضر کرنے کی نیت سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو حاضر نہ ہونے دیں، اتنا قرآن پڑھیں کہ وہ بہت زیادہ حاضر نہ ہو پائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے نا کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم پہ شیطان حاضر نہ ہو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی حاضری سے بچو، اور ہم شیطان کو حاضر کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ ہم کو شیطان کی حاضری کی خواہش نہیں رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر حاضر ہو بھی جائے تو ہم اس سے بات نہ کریں، جو بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، بولے گا ہم 200 ہیں بولے گا۔ آپ کو کیسا معلوم وہ سچ بول رہا ہے؟ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 200 ہیں کہ 2 ہیں کہ 4 ہیں کہ 5 ہیں؟ یا پھر آپ اس کو بولیں گے چل نکل جا، تو بولے گا ہاں میں جا رہا ہوں، اور پیشنٹ بے ہوش ہو جائے گا یا پیشنٹ ہوش میں آ جائے گا اور بولے گا میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کیا ہوا تھا، کیا چل رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہوگا، یا پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ سال کے بعد پھر آپ بولیں گے ارے تجھے تو ہم بھگائے تھے، تو چلا گیا تھا، تو وعدہ کیا تھا، تو قسم کھایا تھا۔ وہ بولے گا نہیں وہ میرا بھائی تھا عبداللہ، میں عبد الرحمن ہوں بولے گا، وہی ہے حالانکہ۔ پھر کبھی کبھی عورت کی آواز میں بات کرے گا، بولے گا وہ تو عبداللہ تھے، وہ میرے شوہر تھے، میں ان کی بیوی ہوں، میں عائشہ ہوں۔ پھر اس کو بولیں گے تو جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہوں، مجھے تکلیف مت دو۔ پھر کبھی حاضر ہو جائے گا، پھر بولے گا نہیں میں ان کا بیٹا ہوں، بڑا بیٹا ہوں میں ان کا،
پھر ہنسے گا زور زور سے آپ کے اوپر، کیونکہ اس نے آپ کو بیوقوف بنا دیا، اور بولے گا کہ تو کتوں کو نکالے گا، ہمارا پورا خاندان اس کے اندر ہے۔ تو یہ ایسی جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے کبھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، وَهُوَ كَذُوبٌ، وہ جھوٹا ہے، اس سے کبھی بات نہیں کرنا۔ یا پھر کبھی کبھی بول دے گا کہ مجھے بھیجا گیا ہے، اب ان پھر فوراً انٹرسٹ آتا ہے، کس نے بھیجا، کس نے بھیجا۔ اچھا اگر کبھی آپ نہیں بھی پوچھتے تو اپنے بازو لگتا ہے، پوچھو پوچھو کس نے بھیجا ہے، یہ معلوم کرنے کا بہت انٹرسٹ رہتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے، اور وہ دیکھتے رہتا ہے کہ یہاں پر کون کتنا انٹرسٹ رکھتا ہے، پھر فوراً اسٹوری بناتا ہے، یہ لڑکی کی جو پھپھو ہے نا اسی نے کرایا جادو، اس کا رشتہ مانگے تھے ان کی بیٹی کے لیے، آپ نے رشتہ نہیں کیا تو انہوں نے جادو کر دیا کہ یہ سکھ سے نہ رہے، خوش نہ رہے۔ پھر گھر کے اندر پھپھو بدنام ہو جاتی ہے، پھپھو کے گھر کا کھانا بند، پھپھو کے یہاں جانا بند، پھپھو کی دعوت بند، پھپھو کے بچوں سے بات بند۔ پھر پورے زمانے میں ہم بولتے گھومتے ہیں کہ یار اچھی عورت نہیں ہے، جادو کرتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ کس نے بولا؟ شیطان نے بولا۔ ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، شیطان پہ ایمان رکھتے ہیں کیا؟ ہم نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ شیطان جھوٹا ہے، تو ہم کبھی بھی شیطان سے بات نہیں کریں گے۔ جو علاج کرنے والا آپ کے پاس آتا ہے، علاج کر رہا ہے اور وہ شیطان سے بات کر رہا ہے، تو اس کو سلام کرنا، بولنا السلام علیکم، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ سمجھ جانا کہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ میں جب علاج کرتا ہوں شیطان حاضر ہوتا ہے، میں بات نہیں کرتا۔ اگر اس نے بات کرنے کی کوشش کی، کچھ سوالات کیے، تو میں اس کو کیا بولتا ہوں کہ میں تجھ سے کچھ پوچھنے والا نہیں، کیونکہ مجھے تیرے بارے میں سب معلوم ہے، سب اللہ نے قرآن حدیث میں بول دیا ہے، تو تجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ ہمارے نبی نے سب تیرے بارے میں بتا دیا، تجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ میں تیرے باپ کو جانتا ہوں، ابلیس کو، تو چھوڑ۔ تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے، ہم الٹا اس کو لیں گے، تیرے کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے بھائی، ہم بتا دیتے ہیں قرآن حدیث میں کیا ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ پھر تو کیوں آیا ہے؟ تو کبھی کبھی وہ اسٹوری بناتا ہے کہ نہیں یہ طہارت سے نہیں رہتا ہے، اور بغیر طہارت کے قرآن پڑھ رہا تھا اس لیے میں آ گیا۔ ہم اس کو روک رہے ہیں کہ بغیر طہارت کے قرآن مت پڑھا، اس لیے میں آ گیا بولے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نیک جن ہے، پاک جن آ گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو بھی جن شیطان انسانی دنیا میں دخل اندازی کرتے ہیں، کسی کے جسم میں آتے ہیں، وہ نیک جن پاک جن ہوتے ہی نہیں، وہ شیطان ہے۔ وہ نیک جن پاک جن نہیں ہے، وہ شیطان ہے، یاد رکھیے یہ بات۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً سورہ حشر ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 128 ہے، یا سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان اور جن، تم ایک دوسرے سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ یعنی کہ جناتوں کو کہا گیا کہ تم انسانی دنیا میں دخل اندازی نہیں کرنا، اور انسانوں کو کہا گیا کہ تم جناتوں کی دنیا میں جانے کی کوشش نہیں کرنا، تم ایک دوسرے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ اور یہاں اکثر لوگ جن شیطان کو لے کے بیٹھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس سے علم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے یہ تک پوچھ لیتے ہیں، اچھا یہ بتا کہ جنوں کو کون سی سورے سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کون سی آیت سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اسی کو پوچھ لیتے ہیں۔ سوچیے، آپ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، شیطان سے علم حاصل کر رہے ہیں، شیطان آپ کا استاد بنے گا۔ تو ہم کو اس سے کوئی بات نہیں کرنا ہے، بس ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ یہ حاضر ہو گیا، اس کو غائب کر دے۔ تو جو جن شیطان انسانی دنیا میں دخل اندازی کرتے ہیں، وہ نیک جن نہیں ہیں، وہ پاک جن نہیں ہیں۔ وہ حاضر ہو کے بولیں گے کہ تو کہاں، میں فلاں درگاہ کا صاحب ہوں، میں اس کے اندر آ گیا ہوں۔ پھر بہت سارے علاج کرنے والے بولتے ہیں نہیں ان کو نہیں نکالنا جسم سے، یہ تو صاحب ہیں، ان کی عزت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ پھر دوسرے دن سے اس کے گھر میں لائن لگ جاتی ہے علاج کرانے والوں کی، کہ صاحب حاضر ہوتے روز شام میں، یا پھر ہر جمعرات کو صاحب حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں پیشنٹ آتے ہیں اور جن شیطان بیٹھ کے ان کا علاج کرتا ہے، ان کو سب غلط غلط باتیں سکھاتا ہے، فلاں جگہ جاؤ بکرا کاٹو، 150 لیمبو لو قبرستان میں گاڑ دو، 1 کلو بکرے کا گوشت لو فلاں جگہ لے جاؤ، اور دوپہر کے 12 بجے کبوتر کاٹ کے خون اڑاؤ۔ وہ تعلیم دینا شروع کرتا ہے، وہ علاج کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی جن شیطان سے بات نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں صرف بات کرنے سے کتنے فتنے ہو رہے ہیں،
کتنے فساد ہو رہے ہیں صرف بات کرنے سے. آپ کو صرف اور صرف اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے اس شیطان مردود سے. اور شیطان کو کبھی گالی نہیں دینا. حاضر ہو جاتا ہے, لوگ بولتے ہیں بول کمینے, بول ایسا ویسا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الشیطان, شیطان کو گالی مت دو. بس اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس سے بچ کے. آیا سمجھ میں علاج کیسے کرنا ہے؟ اور اگر شیطان بہت زیادہ حاضر ہو جائے, بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے, تو پیشنٹ سے بولیے کہ آپ زمین پہ بیٹھیے اور بیٹھ کے بسم اللہ 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 اس طرح بولنا شروع کیجئے. جب تک آپ نارمل نہیں ہوتے تب تک بولتے رہیے. کسی پیشنٹ کو 5 منٹ لگیں گے, کسی پیشنٹ کو 10 منٹ لگیں گے, کسی پیشنٹ کو آدھا گھنٹہ لگے گا. بسم اللہ بولتے بولتے وہ نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کی دلیل یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے گھر کوئی علاج کرنے آئے تو اس سے یہ پوچھنا کہ اس کی دلیل کیا ہے. بغیر دلیل کے کوئی بات ماننا نہیں. کسی نے آ کے بول دیا آپ کے گھر کے پیچھے ایک جھاڑ تھا, آپ نے جب سے توڑا ہے تب سے جن آپ کے پیچھے لگ گئے, اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ تو ہر چیز کی دلیل پوچھنا. ہم اہل حدیث ہیں نا, جب قربانی کرتے تو پوچھتے نا دلیل, جب نماز پڑھتے تو پوچھتے نا دلیل, پھر علاج کرتے تو دلیل کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ کتنے بھی بڑے مولانا بول دیں, کتنی بھی بڑی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہو, جب تک دلیل نہیں ہوگی تب تک بات نہیں ماننا, یہ بات یاد رکھیں. اور علاج میں ہم یہی غلطی کرتے ہیں, جب تکلیف ہوتی ہے تو کسی کو بھی بلا لیتے ہیں, اس سے علاج کرتے ہیں, وہ شرک کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, اور ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. کتنی بھی تکلیف ہو, اللہ کی آزمائش ہے, آپ صحیح راستہ نہ چھوڑیں, دلیل پہ عمل کریں ہمیشہ. ذاکر بھائی پوچھ رہے دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے, سواری پر سے وہ گر گئے. انہوں نے کہا تعیس الشیطان, برا ہو شیطان کا, ستیہ ناس ہو شیطان کا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, تو نے ایسا بول کے شیطان کو بڑا کر دیا. یعنی کہ شیطان کی اوقات نہیں کہ تجھے گرایا ہے, تو بول رہا کہ شیطان نے گرایا, تو شیطان بھی بڑا ہوگا, ہاں میں گرا سکتا ہوں, میں بہت بڑا ہوں. تجھے کہنا تھا بسم اللہ, تو نے تعیس الشیطان کہا تو مثل الجبل, وہ پہاڑ کی طرح ہو گیا, بڑا بن گیا وہ. اور اگر تو بسم اللہ کہتا مثل الذباب, وہ مکھی کی طرح ہو جاتا. تو جب ہم پیشنٹ بسم اللہ بولنے لگتا ہے تو جن شیطان کا کنٹرول جو پورے اس کے جسم میں ہوتا ہے, شیطان چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا کنٹرول بھی جسم پر سے جانا شروع ہوتا ہے اور پیشنٹ نارمل ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کے گھر میں بھی اگر کبھی اچانک ایسا ہو جائے کہ کسی کی سانس پھولنے لگے, رات میں کوئی گھبرا کے اٹھ جائے, کوئی تڑپنے لگے, کوئی بے ہوش ہو جائے, تو یا تو پیشنٹ کو بسم اللہ بولنے لگاؤ. اگر وہ بسم اللہ نہیں بول پا رہا ہے تو اس کے کان میں آپ بولو بسم اللہ 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 بسم اللہ. پھر اس کا نام لے کے پکارو, نوید بسم اللہ بول, نوید بسم اللہ بول, نوید بسم اللہ بول. جب وہ بسم اللہ بولنے لگے گا بسم اللہ بسم اللہ, پھر اس کو چھوڑ کر اس کو بولو کہ اب تو بولتے بیٹھے ہیں بسم اللہ. انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر میں نارمل ہوگا. اس کے علاج کے لیے اس پر رقیہ کریں, اس کے اوپر دم کریں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیں بتائی ہیں اس کے لیے استعمال کریں, انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کروں, کیونکہ بہت اہم بات, بہت مین بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ علاج کا پروسیس کیا ہوتا ہے, وہ بتا دیا میں نے کہ کوئی پیشنٹ کو کیسے لینا ہے. سامنے بٹھائیے, قرآن پڑھیے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھیے, اس کے اوپر دم کیجیے. حاضر ہو کے اگر بہت تکلیف دینے لگے تو زمین پہ بٹھائیے, بسم اللہ بولنے لگائیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائیں بتائی ہیں وہ دوائیں اس کے لیے استعمال کیجیے. ایک اہم نصیحت یہ تھی کہ جن شیطان سے کبھی بھی بات نہیں کرنا. اگر وہ خود سے کچھ بھی بولے تو یقین نہیں کرنا. جن شیطان کے بارے میں اگر کوئی معلومات چاہیے تو کہاں سے لینا؟ قرآن حدیث سے لینا. اگر کوئی مولانا اپنا تجربہ بیان کریں گے تو ماننا نہیں ماننا. ان کو بولنا کہ آپ کا تجربہ بالکل ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہو, لیکن آپ اس تجربے کی دلیل دیجئے کہ قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے, تب ہم آپ کی بات مانیں گے. ہر عالم کی عزت کیجئے, اس کا احترام کیجئے, لیکن اس کی بات اگر ماننا ہے, اس کی بات اگر لینا ہے تو دلیل سے لیجئے. یاد رکھیے یہ بات.
آج اہل حدیثوں کی یہ سب سے بڑی خامی ہے، ہر چیز میں دلیل پوچھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر پہ کوئی علاج کرنے والا آ جائے تو اس سے دلیل نہیں پوچھتے۔ مولانا خفا ہو گئے تو علاج کون کرے گا؟ پہلے 50,000 1,00,000 والے مولانا ہیں، اگر چلے گئے تو ملیں گے کہاں؟ آپ بلا جھجک دلیل پوچھیے۔ جب آپ رفع دین کی دلیل پوچھتے ہیں، رفع دین کے بارے میں لڑتے ہیں، زور سے آمین بولنے کی دلیل پوچھتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں، تو آپ علاج میں کیوں نہیں پوچھ سکتے دلیل؟ ضرور دلیل پوچھیے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہیں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پل، ہر لمحہ و لحظہ ہمیں اس کے حوالے رکھے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے اور شیطان کے حوالے نہ کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ جابر بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو علاج کرنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں جن شیطان کو کہ میں تجھے جلا دوں گا، جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر کبھی کبھی یہ بولتے ہیں کہ میں نے اس کو جلا دیا ہے، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علاج کرنے والے بھی یہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی جاندار کو جلانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جاندار کو جلا کے مارنے سے منع کیا ہے، کہا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ جلا سکتا ہے، جیسے اللہ قیامت کے دن شرک کرنے والوں کو جلائے گا۔ تو لہٰذا ہم کسی کو جلا کے نہ ماریں۔ لوگ کبھی کبھی چونٹیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، سانپ کو جلا دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح جن بھی ایک جاندار مخلوق ہے اسے جلانا نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اس کو جلا سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو کچھ مولانا لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دم کر کے میں پانی میں پھونکوں گا اور پانی ماروں گا تو جن جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جن بنا ہے آگ سے اور آپ مار رہے ہیں، پانی جلے گا۔ دوسرا، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جل رہا ہے؟ کیا آپ کو دکھتا ہے؟ کیا آپ کو دکھتا ہے کہ وہ جل رہا ہے؟ تیسرا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس طرح اس کو جلا کے مارتے ہیں؟ اچھا، کچھ مولانا لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں انہوں نے خاص کر لی ہیں، آیت تحریق اس کو کہتے ہیں، مطلب انہوں نے نام رکھا ہے کہ جلانے والی آیتیں، اور وہ پڑھ پڑھ کے بولتے ہیں ابھی تجھے جلاتا ہوں رک، اور پڑھنا شروع کرتے ہیں آیت تحریقیں، پڑھ رہے ہیں، پھر وہ بھی ڈرامہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی پاگل ہے تو بھی ڈرامہ کرتا ہے، مت جلاؤ مجھے، مت جلاؤ، مت جل رہا ہوں، میرے پیر جل چکے ہیں، مجھے اور مت جلاؤ، آگ اوپر پہنچ چکی ہے، میرے سینے تک پہنچ چکی ہے، فل ڈرامہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قرآن کسی کو جلانے کے لیے بنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ قرآن سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، اور بولتے ہیں کہ ہم تجھے اس قرآن سے جلا دیں گے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی آیتیں خاص کی ہیں کہ ان آیتوں سے جن کو جلا دو؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن، سورہ نمبر 72 میں پہلی آیت میں کہا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سن کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے ایمان لائے۔ مطلب قرآن کسی کو جلاتا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پہلے ہی جو پہلی بار قرآن سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جنہوں نے، تو جل کے راکھ ہو جاتے تھے۔ وہ تو ایمان لائے قرآن سن کر، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ تو لہٰذا کسی جن شیطان کو جلایا نہیں جا سکتا۔ کوئی اہل حدیث علاج کرنے والا اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق علاج نہیں کر رہا ہے، وہ علاج کے اندر ایک نئی بدعت کر رہا ہے، وہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اب میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی کو علاج کرنے بلا رہے ہیں تو اس کا ٹیگ نہ دیکھیں کہ وہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث ہے مطلب اب سب صحیح ہی کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ عمل سے اہل حدیث ہے کیا، علاج کے طریقے سے اہل حدیث ہے کیا، یہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس کا ٹیگ دیکھیں گے، وہ آئے گا اور آپ کو بولے گا کہ آپ کے گھر کے نیچے 2 لیمبو گاڑنا پڑے گا۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ۔ ایسا علاج کیا ہے لوگوں نے۔ یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے اوپر ایک لڑکی نے جادو کر دیا ہے، جب تک آپ اس لڑکی سے ہم بستری نہیں کریں گے جادو نہیں ٹوٹے گا۔ سوچئے،
یہ علاج ہے؟ تو اہل حدیث کا ٹیگ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ کیا وہ دلیل پہ عمل کر رہا ہے، کیا وہ اپنے علاج میں ہر قدم قدم پر دلیل دیتا ہے، کیا وہ آپ کو سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سوال کیجئے مجھ سے، میں جو کام کر رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، جو طریقہ ہے وہ دلیل کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دے رہا ہے تو یقیناً وہ اہل حدیث ہے اور اس کا علاج صحیح ہے۔ تو جواب مل گیا مجھے۔ اور کوئی سوال؟ دوسرا ایک سوال ہے کہ آدمی جب اس میں پریشان ہوتا ہے اور اس کا وہ اپنے طور سے علاج بھی کر رہا ہے تو اس کا آزمائش کتنی چلتی ہے سر اس کے بارے میں؟ جابر بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اثرات ہو جائیں تو اگر وہ علاج کر رہا ہے تو کتنے دن علاج چلتا ہے، کتنے دن اس کی تکلیف چلتی ہے، یا آزمائش اس کی کتنے دن چلتی ہے؟ اس کے بارے میں اپنے تجربے سے اور دلیل کی روشنی میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کس کو کب شفا ملے گی یہ کسی کو نہیں پتہ۔ میں نے کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی پیشنٹ کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کو بہت زیادہ اثرات ہیں، شاید اس کو ٹھیک ہونے میں دیر لگے گی، لیکن وہ بہت جلدی اچھا ہو گیا۔ اور کسی کو میں نے دیکھا کہ اس کے سمٹمز بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بہت دن لگے، ایسا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کس کو کب شفا ملے گی یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شافی کون ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، مولانا نہیں دیتے، ڈاکٹر نہیں دیتا۔ اگر شفا انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ کی جائیدادیں کھا جاتے، بولتے کہ ابھی کل اچھا کرتا ہوں، چلو تمہارا گھر نام پہ کرو۔ اور آدمی اپنے چھوٹے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کے کیا بولے گا کہ ہاں مولانا ٹھیک ہے، میرا گھر آپ کے نام پہ کر دیتا ہوں، آپ اس کو کل اچھا کر دو۔ میں تھک گیا ہوں، کوئی دوا کھانا، کوئی ڈاکٹر اس کو بول رہا ہے کہ اچھا نہیں ہوگا، آپ اچھا کر دو۔ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر بولے گا ابھی یہ 2-4 دن میں مر جائے گا۔ اگر شفا کسی انسان کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے مجھے اتنے کروڑ روپے دے دو، میں ابھی کل اس کو اچھا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں رکھی ہے، انسان لالچی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو ایک دوسرے کو لوٹ کے کھا جاتے۔ آج نہیں ہے تب لوٹ کے کھا جا رہے ہیں، 25,000 غائب، 50,000 غائب، 1,00,000 غائب، اور اوپر سے مرغے اور بکرے بھی غائب۔ جب شفا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تب یہ حالت ہے۔ اگر شفا ان کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا کرتے؟ اللہ نے اپنے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ جب آپ کسی سے علاج کرا رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ اللہ اس کو ذریعہ بنا دے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ جو پڑھ رہا ہے اس میں شفا ہے، اگر وہ کچھ دوا دے رہا ہے تو اس میں شفا ہے، وہ شفا آپ کو نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی سے شفا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیماری کے مطابق دوا مل گئی اور اللہ کی اجازت ہوئی تو مریض شفا پا جاتا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو جابر بھائی کا جواب ہی یہ ہے کہ اگر بیماری کے مطابق علاج صحیح طریقے سے ہوا، صحیح دوا ملی اور اللہ کی مرضی ہوئی تو شفا پا جاتا ہے۔ یہ میری طرف سے جواب تھا۔ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر جنات انسانوں پر حاوی ہوتے؟ یہ کیا نام آپ کا؟ شایان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جن شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ علاج کرنے والے بولتے ہیں کہ آپ نے بے پردگی کر دی، آپ بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہیں اس لیے آپ کو جن لگ گیا۔ آپ بال کھلے چھوڑ کے ٹیرس پہ گئے تھے، آپ کو جن لگ گیا۔ آپ اماوس کی رات میں باہر گئے تھے اس لیے آپ کو جن لگ گیا۔ آپ پیریڈ میں تھے، ناپاکی کی حالت میں باہر گھوم رہے تھے رات میں 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، اس لیے آپ کو جن لگ گیا۔ فلاں جھاڑ کے نیچے پیشاب کر دیے اس لیے جن لگ گیا۔ فلاں جھاڑ کے نیچے جا کے رات میں بیٹھے تھے اس لیے جن لگ گیا۔ فلاں جگہ آپ نے پتھر مارا وہاں جن بیٹھا ہوا تھا اس لیے وہ آ کے لگ گیا۔ جن آپ کے اوپر عاشق ہو گیا اس لیے لگ گیا۔ آپ خوشبو لگا کے چلے گئے باہر اس لیے آپ کو جن لگ گیا۔ ایسی مختلف قسم کی وجوہات بتاتے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری وجوہات غلط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وجوہات بتائی ہیں، تقریباً میرے علم میں 50 وجوہات ایسی ہیں، 50 چیزیں جس سے ہم کو بچنا چاہیے، جس کی وجہ سے شیطان ہم کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ 50 بتانے کا یہاں وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ موقع لیں تو ایک درس اس بات پہ رکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم کو بچنا چاہیے، جس کی وجہ سے جن شیطان ہم کو ستاتا ہے۔ میں نے لوگوں میں جو عام باتیں تھی وہ بتائی،
लोग जो समझते हैं कि इस वजह से लग गया, उस वजह से लग गया, और जिन शैतान जब हाजिर होते तब बोलते भी हैं कि वो झाड़ के नीचे पेशाब कर रहा था इसलिए मैं लग गया, ये उधर पत्थर मार रहा था, मैं आराम से बैठा हुआ था, मुझे लग गया पत्थर इसलिए मैं इसको लग गया। ये सारी वजूहात बयान करते हैं, लेकिन ये सब गलत है। आप ये सोचिए कि दुनिया में मुसलमान औरतों के अलावा दुनिया में कितनी औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, क्या सबको जिन लग गए? मुसलमानों के अलावा कितनी बड़ी आबादी है जो ताहरत ही नहीं करती है, क्या सबको जिन लग गए? बेपर्दा औरतें पीरियड्स में, नापाकी में जॉब करती हैं, रातों में इधर उधर घूमती हैं, नाइट शिफ्ट में जाती हैं, यहाँ वहाँ, अमावस की रात हो, पूर्णिमा की रात हो, कभी भी, क्या उन सबको जिन लग जाते हैं? जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फिल्मों में काम करती हैं औरतें, वो तो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, बाल खुले रखती हैं, खुशबू लगाती हैं, न जाने कितने कितने गलत काम करते हैं, क्या सबको जिन लग गए? ये वजूहात नहीं है। ये वजूहात जिन जब हाजिर होते हैं तो ये सब बताते हैं, और अब तक ये सब होता आया है। तो मौलाना जब सुनते हैं तो ये सब फैला देते हैं, या फिर वहाँ कोई खड़ा होता है वो सुनता है कि जिन बोला कि ये बगैर ओढ़नी के एक दिन कपड़े सुखाने बाहर निकली, उस दिन मैं लग गया, तो यही सब मोहल्ले में फैला देते हैं। फिर सारी औरतें पर्दा करने लगती हैं, किसके डर से? शैतान के डर से। हालांकि किसके डर से पर्दा करना चाहिए? अल्लाह के डर से। आया समझ में? जिन शैतान अगर बात करे तो उससे बात नहीं करना चाहिए, जब बात करते तो ये फितने आते हैं। ईमान को खराब कर दिया उसने। हाँ, ईमान खराब कर दिया उसने। और ये पूछ रहे थे कि क्या क्या वजूहात हैं, तो मैंने ये पहले ये बताया, जो ज़माने में राइज हैं, जो मशहूर हैं, वो बताया। अब मैं अहम वजह बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह फातिर आयत नंबर 6 में कहा है कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। यही मेन वजह है। अल्लाह ने बोल दिया है कि वो तुम्हारा दुश्मन है। हम दुश्मन कहाँ ढूंढ रहे हैं? पड़ोस में कोई दुश्मन होगा, उसने कुछ खिलाया होगा, तेरा पेट दुख रहा है। रिश्तेदारों में होगा, कोई जादू कर दिया होगा, फला आदमी होगा, तुझे नज़र लगा दिया। हम दुश्मन यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया है कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। इसीलिए वो आपको परेशान करता है, आपको नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब कर देता है, आपका दिमाग ख़राब कर देता है, किसी को पागल कर देता है, किसी को बीमारी में मुब्तला करता है, और किसी को जिस्मानी तौर पर तकलीफ देता रहता है। तो शैतान हमारा दुश्मन है, इसलिए लग जाते हैं। इस बात की क्या हिकमत है कि अल्लाह ने कुछ फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 102 में कहा है कि मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजिही। शायन भाई पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, यही ना। इसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि लोग जादू करते हैं, और उनके जादू करने का मकसद ये होता है कि शौहर और बीवी को अलग कर दें, और शैतान को भी ये पसंद है, वो शौहर और बीवी को अलग करना चाहता है। सही बुखारी में हदीस है, शैतान रोज़ रात में पानी पर अपना तख्त लगाता है और अपने चेलों से पूछता है कि बताओ तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। उसका हर चेला बताता है कि मैंने ये किया, वो किया। फिर एक बोलता है कि मैंने शौहर और बीवी को अलग किया। तो शैतान कहता है निअमा अंता, तूने सबसे अच्छा काम किया। तो ये उनका फेवरेट काम है। वो इसीलिए जादू भी करते हैं और इसीलिए आते भी हैं कि शौहर और बीवी को अलग कर दे, ये उनका फेवरेट काम है। तो लिहाजा यहाँ पर जितने भी शादीशुदा लोग मौजूद हैं, मैं उनको नसीहत करना चाहता हूँ कि अपनी बीवियों से लड़ना मत, क्योंकि ये शैतान का फेवरेट काम है। और अगर कोई तलाक देता है, खुला लेता है, तो उसको रोको, उससे कहो कि आप ये शैतान को खुश करने वाला काम कर रहे हैं। एक दूसरे को एडजस्ट करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का हक अदा करो। तकलीफ़ एक दूसरे से हमेशा होती रहती है, हर किसी को होती है, लेकिन एक दूसरे को लेके चलो और शैतान को नाकाम कर दो। पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ में रहो, क्योंकि शैतान का फेवरेट काम है तुमको अलग करना, तो अब तुम्हारा फेवरेट काम है एक दूसरे के साथ रह के दिखाना। हमारी सारी ज़िंदगी यही है, शैतान से दुश्मनी करेंगे, अल्लाह खुश होगा। आया समझ? आयत के बाद वाला टुकड़ा बयान कीजिए ना, अल्लाह ताला क्या फरमाया, वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। हाँ, उसी से देखो उन्होंने सवाल किया तो उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना अल्लाह ने। हाँ, तो उस आयत के आगे ये भी है कि ये लोग शौहर और बीवी को अलग करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना अल्लाह के इज़्न से हो सकता है, अल्लाह की इजाज़त से हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई जिस्मानी तकलीफ़ दे रहे हैं, आपका रिश्ता तोड़ रहे हैं, कुछ भी जो कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा अकीदा होना चाहिए। बात लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि ये लोग
جابر بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ جن شیطان کی وجہ سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے، تو یہ بات صحیح ہے، میرے بھی تجربے میں اب تک یہ آیا ہے کہ شیطان جو ہے جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو الگ الگ طریقوں سے تکلیف دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیماری بھی پیدا کر دے، کیونکہ وہ جسم کے اندر موجود ہے تو جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ کا اذن ہوا اور اللہ کی مرضی رہی تو وہ نقصان بھی کر دے گا، تو اس میں کینسر بھی ہو سکتا ہے، بی پی بھی ہو سکتا ہے، شوگر بھی ہو سکتا ہے، تھائرائڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، جوائنٹس پین ہو سکتا ہے۔ ایسے کئی پیشنٹ میں نے اب تک دیکھے ہیں کہ جن کو بیماریاں تھیں، دواخانے میں گئے، بہت علاج کرایا، نہیں ہو پائی، لیکن جب ان کے اوپر رقیہ کیا گیا تو ان کو فائدہ ہوا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور نبی نے کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم، شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کینسر بھی ایک جسمانی نقصان ہے، لہٰذا کینسر بھی جن شیطان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہو، یہ بات غور سے سنیے، جب کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ کے پیشنٹ کو کوئی تکلیف ہو، سب سے پہلے اس کا انویسٹیگیشن کرائیے، یعنی کہ اس کا رپورٹ نکالیے۔ کسی کے پیٹ میں دکھ رہا ہے، بہت دن سے دکھ رہا ہے، علاج کرا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو مولوی کے پیچھے پڑنے کے بجائے پہلے آپ اسکیننگ کیجئے، سونوگرافی کیجئے، معلوم کیجئے، پیٹ میں کیمرہ ڈال کے دیکھیے، انڈوسکوپی، کولونوسکوپی کیجئے، انویسٹیگیشن، ٹیسٹ کرائیے، دیکھیے کہ کچھ ہے اندر۔ اگر کچھ ہے تو ڈاکٹر آپ کو دوا بتائے گا، اس کے مطابق آپ دوا کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ جائیے مولانا کے پاس، وہ پڑھیں گے، یا آپ خود پڑھ کے دم کیجئے، جو بھی ہے قرآن و سنت کے مطابق آپ علاج کیجئے۔ لیکن ایسا مت کیجئے کہ آپ کے اندر کوئی تکلیف ہے اور آپ مولانا کے پیچھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہے، وہ بیماری کتنی پھیل رہی ہے اور آدمی اسی حالت میں مر جائے۔ لہٰذا ہماری لا علمی کی وجہ سے ایسا سمجھیے کہ ہم نے اس کو مار دیا۔ تو لہٰذا جب کبھی کوئی بیمار ہو تو پہلے انویسٹیگیشن کرائیے، پہلے ٹیسٹ کرائیے اس کے کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کے بعد ہی آگے بڑھیے۔ میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، سوالات اگر لیتے رہیں گے تو بہت زیادہ سوالات آتے رہیں گے، اور آپ لوگ ایسا کیجئے کہ اگر آپ لوگوں کو بہت سارے سوالات آپ کے پاس ہیں اگر، تو انشاءاللہ جن حضرات نے آج یہ پروگرام رکھا ہے، جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، جماعت کے ذمہ داران ہیں، وہ پھر کبھی ایک بار پھر سیشن رکھیں انشاءاللہ، اس وقت پھر ایک بار سوال جواب کا سیشن رکھ کے اس میں جوابات دیے جائیں، اور اس وقت تک آپ تیاری کیجئے، سوال جمع کر کے لائیے، سوال لکھ کے رکھیے۔ آج تو شاید بہت سارے لوگ ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہوں گے کہ سوال کرنا ہے، تو اگلی بار سوالات تیار کر کے آئیے، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے لیے آپ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جب میں اس علاج کی فیلڈ میں ہوں اور میرا سامنا دن رات آزمائشوں سے، فتنوں سے، شیطان سے ہوتا رہتا ہے، تو اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیشہ مجھے دلیل کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عورت کے، دولت کے، شیطان کے، ہر قسم کے شر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے ماؤں کو، بہنوں کو، ہمارے خاندان کے ہر فرد کو، ہماری امت کے ہر فرد کو، دنیا کے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔